جب حضور مزار میں تشریف لے گئے پھر کس طرح صحابہ کرام آتے تھے اور توبہ پیش کرتے تھے، وہ واقعات بھی آپ سن لیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں، وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ سرکار نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا، یعنی وہ نبی پاک کی بارگاہ میں مزار انور پر گئے اور وہاں جا کر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو رہے ہیں، قحط پڑ گیا ہے، ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے۔ واپس تشریف لے گئے گھر، جب سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے، ان سے فرمایا کہ تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دو کہ بارش ہو جائے گی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ حضرت بلال بن حارث بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور خبر دی۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے، فرمایا کہ یا رب عز و جل، میں کوتاہی جان بوجھ کر نہیں کرتا، مگر اس چیز سے عاجز ہوں، ایک اللہ کا کمزور بندہ ہوں، مجھ سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہوگی۔ حضور نے جو تنبیہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، تو یعنی کہ حضور کے وفات پا جانے کے بعد بھی صحابہ حضور سے مزار پر ملنے جاتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط پڑا اور اہل مدینہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ کی قبر انور دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بناؤ حتیٰ کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ اہل مدینہ نے جیسے ہی روشن دان بنایا تو اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگ آئی، اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ گوشت سے بھر گئے۔ یہ کھڑکی ابھی بھی موجود ہے۔ حضور کے روضہ انور جو سخت گنبد ہے اس میں آپ دیکھیں گے غور سے تو ایسا آپ کو نظر آئے گا دور سے جیسے کسی شخص کو باندھا ہوا ہے، کسی چیز کو باندھا ہوا ہے، وہ کھڑکی ہے، اس کو باندھ کے رسی سے بند کیا ہوا ہے، یوں کر کے چھوٹی سی ایک کھڑکی ہے، وہ ابھی تک موجود ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر کھولی گئی تھی۔ شفا شریف کی روایت ہے، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا ہے، بادشاہ ابو جعفر منصور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد نبوی میں مناظرہ کرنے لگا۔ بادشاہ وقت تھا، امام مالک جو تھے مدینہ جامع مسجد نبوی کے اندر آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے ہیں، 95 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوران مناظرہ ابو جعفر کی آواز بلند ہو گئی، جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو بات چیت میں ایک بندے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام مالک نے انہیں ڈانٹا، اے امیر المومنین اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا سورۃ الحجرات میں، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی۔ اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائی، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ اور ایک قوم کی مذمت بیان کی، بے شک وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ لوگ نالائق ہیں، یہ سورۃ الحجرات کے اندر۔ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں تھی، یہ امام مالک نے فرمایا۔ یہ سن کر ابو جعفر جو بادشاہ وقت تک خاموش ہو گیا، پھر دریافت کیا کہ اے ابو عبداللہ، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ فرمایا تم کیوں حضور سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ حضور تمہارے اور تمہارے والد آدم کے لیے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہوں گے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم حضور ہی کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگو اور آپ سے شفاعت مانگو۔ یہ مسلم شفا شریف کی روایت ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، مروان جو کہ حاکم وقت تھا بنو امیہ کا، مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہے، یعنی اپنے چہرے کو حضور کی قبر کی مٹی کے اندر گھسایا ہوا ہے۔ مروان نے ان کی گردن پکڑ کر کہا جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، ہاں اس وقت دین پر رو جب نا اہل لوگ والی بن جائیں۔ مروان کو یعنی کہ آپ نے کہا۔ اور وہ کون شخص تھا جو حضور کی قبر کے اندر منہ ڈال کر رو رہا تھا؟ وہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس حضور مہمان بنے تھے۔ اچھا، مدارک تفسیر مدارک کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک اعرابی دیہاتی حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا، روضہ انور کی خاک اپنے سر پہ ڈالی اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہم نے سنا آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ جو کوئی بھی اپنی جان پر ظلم کر لے اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے
اور آ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کروا دیں۔ تو اس پر قبر مبارک سے ندا آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کہ وہ منافق اگر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، اللہ سے معافی مانگتے اور حضور ان کی سفارش کر دیتے تو وہ اللہ کو تواب اور رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یہ حکم اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ آج بھی جو در رسول پہ جا کر اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا اس کے لیے زیادہ یعنی کہ اس بات کا ہے امکان کہ وہ بخشش شدہ ہوگا کہ واپس آئے گا، بمقابلہ اس کے جو یہاں سے بخشش مانگے۔ ویسے اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن اللہ نے خود ہی بتایا کہ وہاں اگر مانگو وہاں پر میری بخشش کا دروازہ وسیع ہے۔ اور یہ جو فلاح پر اپنی کا اگلی آیت ہے، اس پر ہماری آج کا درس ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اے حبیب آپ کے رب کی قسم۔ اب یہ دیکھیں، رب تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا ہے، آسمانوں کا بھی ہے، زمینوں کا بھی ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رب السماوات والارض کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تیرے رب کی قسم، یعنی اپنے رب ہونے کو حضور علیہ السلام سے منسوب کیا۔ تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ اپنی پہچان حضور کی ذات سے کروا رہا ہے کہ اے حبیب آپ اتنی عظیم ذات ہیں کہ اگر کسی نے رب کو پہچاننا ہے تو آپ کو دیکھیں۔ فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو اپنا حاکم نہ مانے، اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اس کے دل میں کوئی اس فیصلے کے بارے میں تنگی بھی نہ ہو اور وہ اس کو دل و جان سے بخوشی اور رضا تسلیم کرے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آب پاشی کیا کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری شخص کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر جو ہیں وہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جھگڑا ہوا کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا، یہ معاملہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے زبیر پہلے تم اپنے باغ کو پانی دے دو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی کو چھوڑ دو۔ حضرت زبیر کو پہلے پانی دینے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا، پانی جہاں سے آ رہا ہے پہلے حضرت زبیر کا کھیت آتا ہے، پھر بعد میں۔ اس کے باوجود بھی اس انصاری شخص نے حضور کے اس فیصلے پر اعتراض کیا، اور انصاری ہونے کے ناطے جو احسان انصار مدینہ نے نبیوں پر یعنی کہ مہاجرین مکہ پر کیا تھا اس کو جتلایا، اور یہ بھی کہا کہ زبیر آپ کا پھپھی زاد بھائی ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سخت غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ زبیر پانی اپنے باغ کو دے دو، اس کو پانی نہیں دینا، اس شخص کا اب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور غصے میں آ گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے زبیر تم پانی دو، پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ وہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے لیکن اس شخص کے باغ کی طرف نہ جانے پائے۔ اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں،